انہی میں سے جو ہے ایک پہاڑ ہے جس کو ہم زمین کی میخیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو زمین کا وجود مشکل ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کس کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک؟ قرآن کریم میں پہاڑوں کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ پہاڑ کے لیے قرآن کریم میں 2-3 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک واضح لفظ جو ہے وہ جبل اور جبال ہے۔ جبل کا معنی پہاڑ، اسی کی جمع جبال آتی ہے۔ اس کے علاوہ رواسیہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ رواسی کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو مستقر ہو جائے، ٹک جائے، لنگر انداز ہو جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے الطود۔ الطود کا بھی معنی پہاڑ ہوتا ہے۔ خیر، قرآن کریم میں پہاڑ کا کہاں ذکر ہے تو سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ کیا یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا؟ کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے نصب کیا گیا؟ سورہ نحل میں فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر کے حرکت میں نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے سورہ نبا میں فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو کھوٹی بنا دیا ہے۔ تو جس طریقے سے کھوٹی اوپر تھوڑی ہوتی ہے اندر زیادہ ہوتی ہے، ویسے ہی پہاڑ ہے کہ وہ اوپر تھوڑے نظر آتے ہیں، اندر بڑی گہرائی میں ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں پہاڑوں کے لیے علم کا لفظ بھی آیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ ہی کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک وہ کشتیاں بھی ہے جو سمندروں کے اندر چلتی ہے اور وہ دور سے دیکھنے میں پہاڑ جیسی نظر آتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سورہ شورى میں ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سمندر میں چلنے والے کشتیاں پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں پہاڑوں کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے تحت مشن انوار القرآن میں آپ سب کا بہت خیر مقدم ہے۔ ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا مظاہر قدرت جو اللہ پاک کی تخلیق ہے اس کے بارے میں ذکر ہوا کہ قرآن پاک میں کہاں ان سب چیزوں کا ذکر ہے اور کن جو ہے صورتوں میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس دوسرے ایپیسوڈ میں مزید مظاہر قدرت جو ہے لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ اسے انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تھا ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں مظاہر قدرت کا بیان ہوا تو اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے کرتے ہیں۔ حضرت تو ارشاد فرمائے کہ ایک چیز ہے مظاہر قدرت میں سے آگ۔ آگ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بعض انسان ایسے ہیں جنہوں نے دیکھ کے انہیں پوجنا شروع کر دیا، بعض ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ نہیں اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ تو اس کے بارے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ نے پوچھا آگ کے بارے میں کہ آگ کا قرآن میں کہاں ذکر ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ عربی زبان میں آگ کو نار کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں نار کا لفظ بے شمار مقامات پر آیا ہے، لیکن اکثر مقامات پہ جہاں نار آیا ہے اس سے دنیا کی آگ مراد نہیں ہے بلکہ آخرت کی آگ مراد ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جہنم ہی کو قرآن نے آگ کہا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب الجنہ، تو اصحاب الجنہ جنت والے اور اصحاب النار آگ والے، دنیا میں آگ جلانے والے نہیں بلکہ جہنم میں جلنے والے اور جہنم میں جانے والے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ آگ کا لفظ قرآن کریم میں کن معنی کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن کا جو یوں کہہ لیجئے کہ جس معنی میں کثرت کے ساتھ آیا ہے، قرآن نے جس معنی کے لیے کثرت کے ساتھ آگ کا ذکر کیا، نار کا ذکر کیا، وہ آخرت ہی کی آگ ہے۔ لیکن یہ آگ کہ جو ہماری زندگی ایک اہم جز ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور جگہ جگہ اس آگ کو بیان کر کے اپنی قدرت کاملہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی آخری آیات میں ہے کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ تیار کی، کہ جب ہم وہ ایک خاص درخت تھا کہ جس کو توڑا جائے تو اس سے پانی بھی ٹپکتا تھا اور اس کی شاخوں کو حرکت دی جائے
تو اس سے آگ بھی نکلتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس آگ کا ذکر کیا ہے وہ آگ ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے کام آتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تبھی تم اس آگ سے چولہے جلاتے ہو، روشنی حاصل کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں مظاہر قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، تو اسی میں فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کہ وہ آگ تم بھڑکاتے ہو، وہ آگ جسے تم روشن کرتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب آگ جس چیز سے نکل رہی ہے، آگ جس چیز سے بن رہی ہے، وہ درخت اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تو پھر اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حدیث کے ساتھ پانی ہے جو ہمارے لیے حیات کا ایک سامان ہے، جی، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں قرآن پاک میں، کیا یہ کئی معنی کے لیے آیا ہے یا صرف پانی جو ہے ایک ہی معنی کے لیے آیا ہے؟ جی، آگ کے بعد پانی کا ذکر تو یقینی طور پہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں پانی کا ذکر آیا ہے، عربی میں اس کو ماء کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ لفظ بھی کئی معانی کے لیے آیا ہے، بطور خاص 3 معنی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مادہ تخلیق جو ہوتا ہے جس سے انسان بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں بھی کہ وہ اسی پانی سے پیدا ہوتے ہیں، جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، مادہ تخلیق کہہ سکتے ہیں، مادہ منویہ کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں لفظ ماء کثرت کے ساتھ اس معنی کے لیے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے لیے بھی فرمایا گیا جگہ جگہ پہ کہ تم پانی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ ایک خاص معنی ہو گیا کہ پانی سے مراد وہ بھی پانی ہی کا ایک حصہ ہے، تو وہ پانی مراد ہو جاتا ہے۔ دوسرے آسمان کے لیے بھی، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، قرآن کریم میں چونکہ بارش بھی پانی ہی کا حصہ ہے، لیکن اس کی ایک جہت الگ ہو جاتی ہے کہ وہ بارش کا پانی ہے، یا کہ کہہ لیجیے بارش ہے، تو قرآن میں اس کے لیے بھی جگہ جگہ پانی کا لفظ آیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ تو ایک معنی جو ہے بارش ہے، لیکن جو عام پانی جسے ہم پیتے ہیں یا پھر ہم یوں کہہ لیجیے کہ زمین سے نکالتے ہیں، اس معنی میں بھی اس کے لیے بھی ماء ہی بولا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک حیرت انگیز قدرت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ رعد میں فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت تم سب کو درخت سے پھل عطا فرماتا ہے، تو جس زمین سے پھلوں کو اگاتا ہے وہ زمین میں دیکھو زمین ایک جیسی ہے، اور جو پانی تم اس میں ڈالتے ہو وہ پانی ایک جیسا ہے، پھر اس کے باوجود اسی زمین سے آم بھی نکلتا ہے، اسی زمین سے کریلا بھی نکلتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ کون ہے کہ جس نے ایک پانی سے اگنے والے درخت میں کہیں پہ کڑوا پن رکھ دیا تو کہیں پہ مٹھاس رکھ دی؟ کیا بات ہے، ماشاء تو اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ رعد میں فرماتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے اندر کچھ ٹکڑے ہیں مٹی کے، الگ الگ حصے بنے ہوئے ہیں۔ تو زمین کے اندر جو ہے کھجور کے باغات ہے، اور فرمایا کہ سنوان وغیر سنوان، کچھ ملتے ہوئے کچھ غیر ملتے ہوئے، نہ ملتے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ یسقا بماء واحد، سب کو ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن مزے میں ہم ایک دوسرے کو سے مختلف کر دیتے ہیں۔ سب کا پانی ایک ہے لیکن پھل کا مزہ الگ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا ذکر کیا جو عام طور پہ ہم اپنے یہاں محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، زمین سے نکالتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اسی مظاہر قدرت میں جو ہے مٹی ہے، اور اسی مٹی سے اگنے والا درخت، جی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ جی، مٹی چونکہ زمین کا ایک حصہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں زمین کا ذکر ہے وہاں مٹی کا ذکر ہے، لیکن مٹی کی عربی الگ آتی ہے، جیسے مٹی کو طین بھی کہتے ہیں اور مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ سارے الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے وہاں پہ مٹی، کئی طرح کی مٹیوں کا ذکر ہے، تو اس میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ مٹی بھی ہے جو خشک مٹی ہے۔ فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم کی مثال ہے، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب، پھر اس کے بعد فرمایا ہو جا، تو تیار ہو گیا۔
جیسے اللہ نے چاہا ویسے بندے تیار ہو گئے۔ جی تو یہاں پہ مٹی کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، اور ایسے ہی تیمم کا جہاں ذکر ملتا ہے تو وہاں پر آتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ یہ سورہ مائدہ میں بھی آیت ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے، دونوں جگہ مٹی کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ صعید کا معنی زمین کا بالائی حصہ، وہ مٹی کے جو ہمارے ہاتھ لگانے سے ہمارے ہاتھ میں چسپاں ہوتی ہے، لگ جاتی ہے، تو یہاں پہ صعید کا لفظ بھی آیا ہے۔ جی تو اس طریقے سے مٹی کا ذکر ہوا۔ اب اسی مٹی سے درخت بنتے ہیں، اسی مٹی سے بہت ساری چیزیں بنتی ہے، تو درختوں کا قرآن میں بہت کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ جی انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کا جہاں ذکر کیا تو کئی طرح سے ذکر ہے، جس میں سے ایک یہ کہ پروردگار عالم نے اچھی بات کی مثال اور بری بات کی مثال پیش فرمائی، جی کہ اچھی بات کی مثال اچھے درخت کی جیسی ہے جو بہت ہی وسیع و عریض ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہے، اور وہ ہر آن پھل دیتا ہے، لوگوں کو سایہ دیتا ہے، ہوا فراہم کرتا ہے۔ تو اچھی بات کی مثال ایسی ہے۔ اور بری بات کی مثال کیسی ہے؟ تو کہا کہ وہ ایسا درخت کہ جس سے نہ کوئی فائدہ ہو، نہ لمبا ہو، نہ ہی وہ دیکھنے میں بھلا لگے، تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ ابراہیم میں کیا اور فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اچھا جملہ، اچھی بات، اچھا کلام اچھے درخت کی طریقے سے ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ثابت اور جس کی شاخیں آسمان میں بلند ہے۔ ماشاء اللہ۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر آن اللہ کے حکم سے وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ تو اچھے درخت کی مثال اچھے درخت کے جیسے اچھا کلام ہوتا ہے۔ اور بری بات کیسے ہوتی ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، کہ بری بات کی مثال برے درخت کی جیسی ہے کہ جس کو کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے اور جس کا کوئی جو بالکل پائیدار نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہاں درختوں سے مثال پیش کی گئی ہے، اور بھی بہت سارے آیات سجدہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ ہمیں سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں فرمایا کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی وہ مشہور صورت جو سب کو یاد ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، سورہ رحمان، اس میں اللہ تعالیٰ ابتدائی آیت میں بیان فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، چاند و سورج کا حساب ہے، والنجم والشجر یسجدان، نجم اس درخت کو کہتے ہیں، اس پودے کو کہتے ہیں جو زمین پہ پھیل جاتا ہے، ما لہو من ساق، جس کے لیے کوئی تنا نہیں ہوتا ہے، اور شجر اس کو کہتے ہیں جس کا تنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں وہ پودے بھی جن کے تنے نہیں ہوتے، جو زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں وہ درخت بھی جو تنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن میں جگہ جگہ درختوں کا ذکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ انہی میں سے جو ہے ایک پہاڑ ہے جس کو ہم زمین کی جو ہے میخیں کہہ سکتے ہیں، کہ اگر یہ نہ ہو تو زمین کا وجود مشکل ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کس کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک؟ قرآن کریم میں پہاڑوں کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ پہاڑ کے لیے قرآن کریم میں 2-3 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک واضح لفظ جو ہے وہ جبل اور جبال ہے۔ جبل کا معنی پہاڑ، اسی کی جمع جبال آتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں پہاڑوں کے لیے، جیسے آپ نے بتایا کہ پہاڑ زمین کی میخ ہوا کرتی ہے، تو رواسیہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ رواسی کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو مستقر ہو جائے، ٹک جائے، لنگر انداز ہو جائے، تو یہ بھی قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے الطود، الطود کا بھی معنی پہاڑ ہوتا ہے۔ خیر، قرآن کریم میں پہاڑ کا کہاں ذکر ہے؟ تو سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ کیا یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا؟ کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے نصب کیا گیا؟ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل میں فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر کے حرکت میں نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے سورہ نبا میں فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو کھوٹی بنا دیا ہے۔ تو جس طریقے سے کھوٹی اوپر تھوڑی ہوتی ہے اندر زیادہ ہوتی ہے، ویسے ہی پہاڑ ہے کہ وہ اوپر تھوڑے نظر آتے ہیں، اندر بڑی گہرائی میں ہوتے ہیں۔
اور قرآن کریم میں پہاڑوں کے لیے علم کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں پہاڑوں کا ذکر آیا ہے اور عالم کے نام پہ آیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ ہی کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک وہ کشتیاں بھی ہے جو سمندروں کے اندر چلتی ہے اور وہ دور سے دیکھنے میں پہاڑ جیسی نظر آتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سورہ شورى میں ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سمندر میں چلنے والے کشتیاں پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں پہاڑوں کا ذکر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک لفظ طود کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی پہاڑ کے لیے آتا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ جی، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے تشریف لے جا رہے تھے فرعون کے عذاب اور تکلیف سے بچانے کے لیے، جب سمندر میں وہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو تو سمندر دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مبارک عصا سے سمندر پہ مارا، تو اس کا ذکر سورہ شورى میں ہے، سورہ شعراء کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنا عصا سمندر کے اوپر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ تو قرآن کہتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، عصا کا مارنا تھا کہ سمندر پھٹ گیا، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو پھر اس کے بعد سمندر کے اس پانی کا ہر حصہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو۔ الطود العظیم کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں یہاں پر ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس دوسرے ایپیسوڈ میں جو بقیہ مظاہر قدرت ہیں ان کے بارے میں ہم نے بیان سنا۔ یقیناً یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے اور اسی کی تخلیق ہے۔ اس کو جاننے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً ان سب کو اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری دنیا میں آنے کے بعد ہمارے لیے فیسلٹی مہیا کی ہے۔ بس ہم ایسے قرآن پاک پڑھتے رہیں اور سمجھتے رہیں تو انشاءاللہ ڈھیر ساری معلومات ہمیں حاصل ہوگی۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل نالج از لائٹ پر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں، اور اس چینل پہ آپ بنے رہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ڈھیر ساری قرآن کے متعلق معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔